تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور جمع ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. آمین. سو آئیے خدا کا کلام میں سے آج دیکھیں گے رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. اس میں لکھا ہے جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیر دان دودھ تھی. وہ غیر کوئی سے اپنے مالکوں کے لیے کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت. سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. میرے عزیزو یہاں پر ہم خدا کا کلام جو ہم نے سنا ہے, جو خدا کا کلام آج ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے, پولس اور سیلاس جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب دعا کے لیے جا رہے تھے, یعنی کہ ان کا ایک ٹائم تھا, وہ ہر روز جاتے تھے دعا کے لیے. اور لکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جا رہے تھے, ہیکل میں جاتے تھے یا جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے دعا کے لیے جا رہے تھے. جب دعا کے لیے جا رہے تھے تو ایک لونڈی, ایک لڑکی ان کے پیچھے آ کر چلاتی تھی اور ہر روز آ کر چلاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یہ تمہیں نجات کی بات بتاتے ہیں. نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ یسوع مسیح ناصری کے نام سے. اور نجات کا پیغام بھی یسوع کے ہی ذریعہ سے ملتا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ تمہیں نجات کا کلام بتاتے ہیں, نجات کی باتیں بتاتے ہیں, ان کی سنو. تو میرے عزیزو اب یہاں پر ہم بات ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے اس بات کو کہ یہ 21 روزہ دعائیہ میٹنگ کیوں رکھی گئی, تاکہ ہم ہر روز خدا کے حضور جمع ہوں. اور ابتدائی کلیسیا بھی کیا کرتی تھی, تمام شاگرد, تمام لوگ ہر روز جمع ہوتے تھے اور جمع ہوتے تھے اور خدا کی شکر گزاری کرتے تھے. شکر گزاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مل کے بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے, اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, تاکہ ان کے اندر محبت, مسیح یسوع کی محبت ان کے اندر موجود ہو. اور یہ دعائیہ میٹنگ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں. اور یہ جو لونڈی تھی اس کے اندر ناپاک روح تھی, اس کے اندر ابلیسی قوت تھی, جو اس بات کو جانتی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور وہ روز آ کر چلاتی تھی, یہی کہتی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو. تو جب ہم روز خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کی وسیلہ سے برکت آتی ہے. معجزات ایسے نہیں ہو جاتے, زندگیوں میں کام ایسے نہیں ہوتے. کلام سننے سے, کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب مسیح کا کلام سنتے ہیں, جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں معجزات بھی ہوتے ہیں. معجزات خدا کے کلام سے ہے. کسی انسان کے پاس معجزہ نہیں ہے, کسی شخص کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزہ ہے تو وہ خدا کے کلام سے ہے. آمین. تو میرے عزیزو یہ جو لونڈی ہے یہ یہی بات بتا رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو.
اور وہ روز کہتی تھی. اور ایک دن لکھا ہے کہ پالوس جو ہے وہ رنجیدہ ہوا, پریشان ہو گیا, کیا یہ بار بار آ کے یہ بات کہتی ہے, اور اس نے اس کو ڈانٹا. اور جیسے اس نے ڈانٹا تو جو ناپاک روح اس لونڈی کے اندر تھی اس میں سے نکل گئی. جب وہ ناپاک روح نکل گئی تو وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی, اور اس کے اندر جو روح تھی وہ غیب دان روح تھی, وہ غیب کی باتیں بتاتی تھی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں, ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں بندے کے پاس جن ہے, فلاں بندے کے پاس فلاں چیز ہے, وہ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں, وہ ایسا کام کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو یہ بھی جو تھی, یہ لڑکی بھی کسی شخص کے پاس وہ رہتی تھی, اور وہ کیا کرتے تھے, اس سے غیب کی باتیں پوچھتے تھے. اور جو لوگ جاتے تھے ظاہر ہے وہ جا کر ان کو پیسے دیتے تھے, اور ان کے لیے کمائی کا وہ ذریعہ تھی. وہ لڑکی ان کے لیے پیسے کماتی تھی. وہ لڑکی ان کے لیے جب غیب کی باتیں بتاتی تھی, غیب کی بات اس لڑکی نے کیا بتانی تھی, جو اس کے اندر روح تھی, بدروح تھی, وہ بتاتی تھی کہ یہ کام اس طرح ہے. اگر کسی کا گدھا گم جاتا, گھوڑا گم جاتا, یا کچھ اور کوئی ایسی چیزیں گم جاتی, تو لوگ آتے اور آ کر پوچھتے تھے, اور وہ بتاتی تھی کہ تمہارا گدھا, تمہارا گھوڑا فلاں جگہ پہ ہے, وہاں سے جا کے اس کو لے آؤ. تو جب وہ بتاتی تھی تو جو بندے, جو اس کے جادوگر لوگ تھے, وہ پیسے لیتے تھے, اور ان کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ تھی. اور جب پالوس نے ڈانٹا تو روح جو تھی, جو بدروس کے اندر تھی, وہ اس میں سے نکل گئی. اور جب بدروس میں سے نکل گئی, جو جن تھا, جو بھی کچھ اس کے اندر تھا, وہ جب نکل گیا اس کے اندر سے, تو پھر وہ لڑکی بالکل نارمل ہو گئی, وہ اپنی صحیح حالت میں آ گئی. اور جب اپنی صحیح حالت میں آ گئی تو جو بندوں نے, جن بندوں نے یہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا, انہوں نے کیا کیا, ملک میں اعلان کر دیا کہ یہ جو دو شخص ہیں نا, یہ اس ملک میں کھلبلی مچا رہے ہیں, یہ غلط تعلیم دے رہے ہیں, یہ جو ہیں یہ بادشاہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ اس طرح کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. انہوں نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دی, اور کیا کیا, انہیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا. جب جیل میں بند کر دیا, اب آپ کی دعا کا جواب جو ہے وہ اس طرح آتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر پالوس کی طرح, سلاس کی طرح آپ کی دعا کا جواب آتا ہے. اور جب انہیں بند کر دیا گیا تو جیل کے دروگے کو کہا گیا کہ تم نے اس پر خاص نگاہ رکھنی ہے, یہ کہیں بھاگ نہ جائیں. اور پھر جیل میں تو ڈالا, لیکن ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے کہ یہ ہل بھی نہ سکیں. اور جس جیل میں وہ پڑے ہوئے تھے, جس بارک میں وہ پڑے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خدا کی حمد کرنا شروع کر دی. ہاللیلویا. انہوں نے یہ کہا, رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے, سانو موت دی نہیں رتی پرواہ, یہوہ ساڈے نال نال ہے. تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی, بلکہ انہوں نے پرستش کرنا شروع کر دی. اور اس قدر پرستش زور سے کر رہے تھے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد جیل کی نیویں ہل گئیں اور تالے جیل کے کھل گئے. جب جیل کے تالے کھل گئے تو سارے قیدی جو تھے وہ سارے کے سارے ان کے پاس آ گئے, اور وہاں پر آ کر بیٹھ کر سب کے سب خدا کی پرستش کرنا شروع ہو گئے. اور جیل کے دروگا جو کہ سو گیا تھا, جب اس کی آنکھ کھلی, اس نے دیکھا کہ تالے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی بھی قیدی اپنی بارک میں نہیں ہے, اور اس نے اپنی تلوار کو کھینچا اور اپنے آپ کو قتل کرنے لگا, اپنے آپ کو مارنے لگا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ قیدی بھاگ گئے تو جو بادشاہ ہے, جو حکمران ہے, وہ مجھے مار دے گا. اس سے پہلے وہ مجھے مارے, میں اپنے آپ کو مار لیتا ہوں.
مگر کیا ہوا؟ کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو کیا ہوا؟ اس نے پالوس نے سلاس نے جواب دیا، آواز دی، اے جیل کے دروگا، اپنے تئیں کچھ نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں پر موجود ہیں. ہاللیلویہ، زوردار تعریف. کیونکہ جو مسیح کے لوگ ہیں، جو خدا کے پیروکار لوگ ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں اس بات کا خوف خطرہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ انہیں اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے. آمین. جب خدا پہ بھروسہ ہوگا تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں رہے گی. تو میرے عزیزو، جب جیل کے دروگا نے یہ دیکھا تو فوراً ان کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبو، بتاؤ کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ بتا کہ میں کیا کروں. پالوس اور سلاس نے کہا، تم اور تیرا پورا گھرانہ یسوع پر ایمان لا، تب تو نجات پائے گا. آمین. یسوع پر ایمان ہوگا تو نجات پھر ملنی ہے. یسوع پر ایمان رکھیں گے تو نجات مل جائے گی. اگر ہمارا ایمان یسوع پر نہیں ہے تو نجات نہیں مل سکتی. چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم لاکھوں کروڑوں خربوں روپیہ خرچ کر لیں، نجات نہیں مل سکتی. ہم جتنی مرضی دائیکیاں دے دیں، ہم جتنے مرضی چڑھاوے دے دیں، خریدے دے دیں، جہاں مرضی لے جائیں، جتنے مرضی پیسے دے دیں، مگر نجات نہیں مل سکتی. نجات صرف اور صرف ہمارے یسوع کے پاس ہے. اور سچائی کے ساتھ جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے تو پھر نجات جو ہے وہ مل جائے گی. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، نجات پانے کے لیے ہمیں یسوع کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، یسوع کے قدموں میں آنا پڑے گا. دعائیہ میٹنگ میں بھی آئیں گے اور چرچ میں بھی آئیں گے، سنڈے میٹنگ میں بھی آئیں گے، یا اور بھی جہاں پہ کنونشن وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی عبادت ہوتی ہے، اس میں جب جائیں گے تو پھر ہمارا خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا. برکت لینے کے لیے خدا کے قدموں میں آنا پڑے گا. اور اس سے بڑھ کر آپ کو گھر میں ایک جگہ بنانی پڑے گی، ایک مذہب بنانا پڑے گا جہاں پر آپ بیٹھ کر دعا کریں، جہاں پر ہر روز آپ بیٹھیں اور دعا کریں. آپ جتنا بھی ٹائم خدا کا حضور گزاریں گے، آپ کے گھر میں وہ جگہ مخصوص ہو. آپ وہاں پہ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم آپ کو ملے. میں نے ایک دفعہ شاید کام سنایا تھا آپ کو ٹائم مینیج کرنے کا، کہ آپ 12 پوائنٹ میں نے بتائے تھے، اور ہر پوائنٹ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ 5 منٹ دعا کریں گے تو آپ 1 گھنٹہ دعا کر سکتے ہیں. آمین. آمین. میں نے یہ بتایا تھا، شاید میرا خیال لوگ بھول گئے ہیں. وہ دوبارہ سے سیریل مجھے سنانی پڑے گی، وہ دوبارہ سے میں سٹارٹ کروں گا تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ 12 پوائنٹ مل جائے، اور آپ ان 12 پوائنٹ پہ ہر پوائنٹ پہ آپ دعا کریں 5 منٹ. جب 5 منٹ آپ دعا کریں گے ہر پوائنٹ پہ تو آپ 1 گھنٹہ دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ 10 منٹ ایک پوائنٹ پہ دعا کریں گے تو آپ 2 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 15 منٹ کریں گے تو 3 گھنٹے آپ پرے کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ گھنٹوں میں دعا کریں گے. جب میں نے خدمت سٹارٹ کی تو میں تقریباً 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی دعا کر جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا، ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب مصروفیت اس قدر ہو گئی ہے کہ اب ٹائم نہیں ملتا اتنا ٹائم خدا کو دے سکوں. اب لوگوں کے گھروں میں جانا اور وزٹ کرنا یا دوسرے لوگوں سے ملنا، اب ٹائم کی شارٹیج ہے، لیکن میں پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کو دوں. اور ٹائم کو خدا کے حضور گزارنا ہی آپ برکت پا سکتے ہیں. اور ٹائم آپ کو صرف بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے حضور آئیں گے، آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا. ہم سب کے لیے آسمان کھلے گا، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ برکت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہر روز آپ کے لیے اپنا آسمان کھولتا ہے. آمین. ہر روز آپ کے لیے آسمان کھولتا ہے.
لیکن شاید ہم ہی مصروف انسان ہیں، ہم ہی خدا کے پاس نہیں آتے، ہمارا خدا تو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ دو شخص ہیں جنہوں نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا ہے پوری دنیا میں۔ آج سب سے زیادہ جو کلام سنانے والا شخص ہے وہ موسیٰ کے بعد پالوس ہے۔ آمین۔ موسیٰ کو شریعت دی گئی، وہ پرانے عہد کا جو ہے وہ نبی ہے، اور جو پال ہے یہ نئے عہد نامے کا جو ہے سب سے زیادہ لکھائی ہے۔ اس کو بھی خدا نے بہت زیادہ کلام دیا، اور اس نے جو ہے خط بڑے لکھے، اور اس نے بہت زیادہ کلام خدا نے اس کو دیا، اور سب سے زیادہ کلام یہ لکھنے والا شخص ہے۔ آمین۔ تو جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت ہوگی تو خدا آپ سے بھی بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، آپ بھی بہت ساری کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں پڑھوں، آپ یہ مت سوچیں کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں تو نکما ہوں۔ نہیں، خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جو زمانے کے رد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ آمین۔ خدا ان کو پسند کرتا ہے، اور خدا انہی کا ہی ہاتھ پکڑتا ہے۔ جو زمانے کے رد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ آمین۔ اور یہ بات آپ سمجھیں کہ آپ رد کیے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ آپ خدا کے زیادہ قریب لوگ ہیں، اور آپ نے خدا سے رفاقت رکھیں، اور خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، اور ہر روز خدا کے قدموں میں آنا ہے۔ سو خدا نے اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو دیتے ہیں۔ آمین۔